فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر اور اکبر الدین اویسی MLA چندرائن گٹا و فلور لیڈر MIM کی نگرانی میں مرزا رحمت بیگ قادری AIMIM MLC نے صبح 9 بجے سے 12 بجے تک گوشہ محل اسمبلی حلقے کے درگاہ یوسفین رحمۃ اللہ علیہ سے سبحان پورہ، سمدانی پورہ، یوسفین کالونی، اللہ راکھے مقبرہ، آچار گلی، کیروسن بڈھا کا دورہ کیا اور وہاں پر مقامی لوگوں سے ملاقات کی اور صدور و معتمدین و سرگرم مجلسی کارکن و محبان مجلس بھی اس دوران موجود رہے اور اس کی ڈیٹیلز رپورٹ صدر محترم کو پیش کی جا رہی۔ سائبرآباد CP نے فائر فائٹر ویک پیمپلیٹ کا آغاز کیا ہے۔ سائبرآباد کے CP اویناش موہنتی IPS نے کہا ہے کہ آگ کے حادثات سے بچنے کے لیے سبھی کو مناسب احتیاط کرنی چاہیے۔ سائبرآباد کے CP اویناش موہنتی IPS نے سائبرآباد CP آفس میں 14 تا 20 اپریل کو نیشنل فائر ویک کے بروشرز اور پوسٹرز کی نقاب کشائی کی ہے۔ اس موقع پر CP نے خطاب کیا، اس سال آگ بجھانے کا ہفتہ قوم کی تعمیر میں آگ کی حفاظت کو یقینی بنائیں کے تھیم کے ساتھ منایا جا رہا۔ عوام حادثات سے بچنے کے لیے ہوشیار رہیں۔ آگ لگنے کے واقعات کے فوراً بعد فائر ڈپارٹمنٹ کو 101 نمبر پر اطلاع دی جائے۔ سائبرآباد SOT مادھا پور ٹیم اور LNO پولیس نے مشترکہ طور پر آن لائن کرکٹ سٹے بازی ریکٹ کا پردہ فاش کیا اور 5 گینگ پکڑے گئے۔ 15 آرگنائزرز اور بکیز کو بھی گرفتار کیا گیا اور 2,41,766,600 روپے ضبط کیے گئے۔ قابل اعتماد معلومات پر کارروائی کرتے ہوئے SOT سائبرآباد، شمس آباد، بالانگر، مادھا پور ٹیموں نے سائبرآباد کمشنریٹ کے 5 علاقوں میں آن لائن کرکٹ بیٹنگ کے منتظمین، بکیز اور پنٹرز کو گرفتار کر لیا۔ ایڈیشنل DCP ساؤتھ ویسٹ اشفاق نے حبیب نگر پولیس اسٹیشن کے راڈی شیٹرز کو سخت وارننگ دی ہے اور کہا کہ درگاہ یوسفین کے قبرستانوں میں بیٹھ کر گانجا اور شراب نوشی کرنے پر سخت کارروائی ہوگی۔ ایڈیشنل DCP ساؤتھ ویسٹ نے قبرستان کے پاس رہنے والے خواتین سے بات کی اور ان کی تکالیف اور پریشانی کے بارے میں ان سے معلومات حاصل کی۔ خواتین نے بتایا کہ کچھ راڈی شیٹرز یہاں قبرستان میں شراب نوشی، گانجا اور نشے کے انجیکشنز لیتے ہیں اور انہیں کچھ کہا تو وہ انہیں مارنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ منگل ہٹ کا نا؟ ہاں منگل ہٹ وہاں پہ تھوڑی جو تھی میں جو اسکوٹر کا کرایہ بھی لے کے ادھر ادھر تھا ناگرم کا تھا، اب ادھر آ گیا منگل مراد نگر میں۔ اب وہ میں پورا ادھر پھرا لگا تھا، چھوٹا قبرستان، بڑا قبرستان اور پورے آجو بازو کے لوگوں سے بھی بات کرا۔ اپنے دوسرے جو رجسٹرس ہے گاڑیوں بیٹھنا، قبرستان سب بیٹھ گانجا پینا، یہ تو غلط ہے نہیں۔ برابر ان کی بلا کے ایک بات پہنچے، وہ اگر وہ نہیں کموا بند ہوا تو آپ کو بھی افیکٹ ہوتا ہوگا۔ اب وہ کیا بولتے وہ چور بھی اپنی شادی خانہ چھوڑ کے چوری کرتا مجھے بولتے ہیں کہ کیا ہے جی وہ قبرستان کے اس میں اپنے درگاہ پورے ہندوستان میں نام ہے درگاہ کا، وہاں پہ اپنے لوگوں کا پورا نام۔ ہمارے حبیب نگر PS کے لیمٹس میں جو یوسفین درگاہ ہے وہاں پہ بہت دنوں سے کمپلینٹس آ رہے تھے، لڑائی جھگڑے بھی ہوئے تھے، 307 کیسز ویسے ہو رہے تھے، وہاں جا کے گانجا پی رہے، راؤڈی شیٹرس آ رہے بول کے ایسا معلوم ہوا تھا۔ اور اس لحاظ سے میں آج انسپیکشن کرنے کی نیت سے ادھر آیا ہمارے حبیب نگر اسٹاف کے ساتھ، SI کے ساتھ۔ اس لحاظ سے میں پہلے پورا درگاہ کا پورا احاطہ پھر کے دیکھا، یہاں پہ
कैमरों की ज़रूरत है, सीसीटीवी कैमरा की भी ज़रूरत है, और जो हार्ड डिस्क है वो भी छोटा है, स्टोरेज भी नहीं रहा बोल के बोले। और छोटा खबरस्तान जो बड़ा खबरस्तान, वहाँ भी जाके मैं विजिट करके आदमियों से बात करा, वो भी चंद शिकायतें बोले, थोड़े राउडी शीटर्स आके पी रहे कर रहे बोल के बोले। तो इस लिहाज से हम इसके इक़दाम करेंगे। और मैं अज़मतुल्लाह हुसैन साहब से भी बात करा, और उसमें एक सिक्योरिटी के लिए इंतजाम के लिए वो तो उन्होंने भी राज़ी हो गए। इंशाल्लाह हम जल्द ही अज़मतुल्लाह साहब के साथ दौरा करके और यहाँ के कम्युनिटी लोगों को भी बुला के बात करके, अगर कुछ स्कूल को जाने वाले बच्चे हैं तो उनको भी स्कूल में, टिमरी स्कूल में इंशाल्लाह दाखिला दिलाएंगे। और कुछ ऐसा कम्युनिटी का भी जो भी कुछ प्रोग्राम अच्छा कर सकते हैं, हम लोगों से बात करके कम्युनिटी प्रोग्राम भी लगाने वाले हैं। और मैं ये राउडी शीटर्स को सीरियस वार्निंग दे रहा हूँ, ये खबरस्तानों में, छोटा खबरस्तान जो बड़ा खबरस्तान है, वहाँ पे कोई राउडी शीटर नहीं आना। अगर आए तो फिर वो, अगर मिल गए तो फिर बुरा हाल होगा। और जो सीनियर राउडी शीटर्स है जो वीडियो वायरल करे, हम कॉम्प्रोमाइज़ हो गए बोल के, कुरान पे कसम खा के, उनसे भी मैं एक वार्निंग दे रहा हूँ कि अपने छोटे राउडी शीटर्स को आप वार्निंग दीजिए। ऐसा जहाँ पे खबरस्तान में जो दरगाह का अहाता है, वहाँ पे गरीब लोगों को सता रहे और जाके वहाँ पे बैठ के गांजा पी रहे कर रहे, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ये खबरस्तानों में गरीब लोगों को सताना बहुत गलत है। तो मैं इस लिहाज से मैं तमाम रजिस्टर्स को वार्निंग दे रहा हूँ, और मैं सरप्राइज चेक करूँगा और अपने जमीयत को भी मैं मख्फी में भिजाऊँगा। अगर ऐसा कुछ मिला तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। कमिश्नर जेएचएमसी को जेएचएमसी के तमाम मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत दी गई कि वो तमाम बस्ती इलाकों में हफ्तावार एक्शन प्लान पर अमल दरामद करें ताकि एमएसडब्ल्यू म्यूनिसिपल सॉल्ट वेस्ट के 100% घर घर जमा करने को यकीनी बनाया जा सके और एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबरान पर मुश्तमिल खोड़े के कमजोर पॉइंट्स के खात्मे को यकीनी बनाया जाए। निजामाबाद शहर के इंपीरियल गार्डन फंक्शन हॉल बोधन रोड पर कायद कांग्रेस व साबिक़ा डिप्टी मेयर एम.ए. फ़हीम की जानिब से तक़रीब ईद मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें मुअज़्ज़िज़ीन व मुक़र्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि 2024 पार्लिमानी इंतख़ाबात मुल्क में फ़ाशिस्ट ताकतों और सेक्युलर सियासी जमातों व पार्टियों के दरमियान मुनक़्क़िद होने जा रहे हैं, जिसमें मुल्क के तमाम तबक़ात बशमूल मुसलमानों को संजीदगी के साथ मुत्तहिदा तौर पर फ़ैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। मुल्क इंतहाई संगीन वो नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा। इन ख्यालात का इजहार निजामाबाद में मुनक़्क़िदा तक़रीब ईद मिलाद के मौके पर खिताब करते हुए मुक़र्रिरीन व मुअज़्ज़िज़ीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया है। इस मौके पर सेक्युलर अवाम मेहमान खुसूसी मुशीर बराए अक़लियती उमूर SC ST OBC मोहम्मद अली शब्बीर हुकूमत तेलंगाना ने अपने खिताब के दौरान कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तिदाई दौर में इस्लाम की तबलीग पर कुफ़ार मक्का व मुशरिकीन की जानिब से उन्हें दी जाने वाली दावत तबलीग से रोकने के लिए तरह तरह की तकलीफें देने और सताए जाने और मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र किया। इस वाक़े पर ताइफ के हमदान में और कहा कि ताइफ के मैदान में अल्लाह ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कहें तो दोनों पहाड़ों को मैं दरमियान में मिला दूं ताकि तुम्हारे दावत तबलीग का इनकार करने वाले मुशरिकीन का खात्मा हो जाए। लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तकालीफ को बर्दाश्त करना गवारा किया, लेकिन हक व सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2024 की वोटिंग खत्म होने से 48 घंटे पहले तक टेलीविजन या दीगर मौसलाती ज़राए से किसी भी इंतखाबी मवाद की नुमाइश या तशहीर पर पाबंदी आयद कर रखने की हिदायत जारी की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस सिलसिले में जारी करदा तफसीली रहनुमा हिदायत में कहा गया कि अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 की दफा 126(1)B के मुताबिक टेलीविजन, सिनेमाटोग्राफी या दीगर इसी तरह के मौसलाती ज़राए से कोई भी इंतखाबी मवाद
اشتہار یا تشہیری مواد وغیرہ کی نمائش یا اشاعت کی اجازت نہیں ہوگی اور اس پر پابندی ہوگی۔ یہ پابندی کسی بھی پولنگ حلقے میں پولنگ ختم ہونے سے 48 گھنٹے پہلے تک نافذ رہے گی۔ کمیشن نے واضح کیا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی انتخابی مواد کو سنیماٹوگرافی، ٹیلی ویژن یا اس طرح کے دیگر آلات کے ذریعے عوام کے سامنے نہیں دکھائے گا۔ ان دفعات کی خلاف ورزی پر قصورواروں کو 2 سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ کمیشن کے مطابق انتخابات کے نتائج پر اثر انداز ہونے کی کسی بھی کوشش یا اس طرح کی نیت یا رائے شماری کو انتخابی معاملہ سمجھا جائے گا۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر نیلیما نے کہا ہے کہ ٹی وی چینلز پر پینل ڈسکس، مباحثے اور دیگر خبروں اور حالات حاضرہ کے پروگراموں کے ٹیلی کاسٹ میں عوامی نمائندگی ایکٹ 1951 کے دفعہ 126 کی خلاف ورزی کے الزامات ہیں۔ ملک کے اسٹاک مارکیٹ میں زبردست گراوٹ دیکھی جا رہی کیونکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ایران کی جانب سے اسرائیل کے کئی مقامات پر ڈرونز اور میزائلوں سے حملے کیے جانے کی وجہ سے دنیا بھر میں تناؤ بڑھ گیا۔ ساتھ ہی اس بات کے خدشے کا اظہار کیا جا رہا کہ آنے والے دنوں میں اس تناؤ میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے خاص طور پر خام تیل کی قیمتوں اور مہنگائی میں زبردست اضافے کا امکان ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں 1% کی کمی کے بعد جب بازار کھلا تو سینسیکس اور نفٹی میں بڑی گراوٹ دیکھنے میں آئی۔ سینسیکس 900 سے زیادہ پوائنٹس گر کر 73,315.16 پر کھلا، جبکہ نفٹی 300 پوائنٹ سے زیادہ گر کر 22,339.5 پر کھلا۔ بی ایس ای کے ٹاپ 30 اسٹاکس میں سے صرف 4 اسٹاک میں اضافہ ہو رہا، جبکہ باقی تمام 26 اسٹاک گراوٹ میں ہیں۔ ٹاٹا موٹرز کے حصص میں سب سے زیادہ کمی 2.41% ہے۔ این ایس ای پر 2171 حصص کا کاروبار ہوا ہے، جس میں سے صرف 135 حصص میں اضافہ دیکھا گیا۔ سکسیس دا اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی معیاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی برانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ تو جلدی کریں، صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیس دا اسکول کا انتخاب کریں۔ آئین کی تبدیلی سے متعلق حکمراں جماعت کی منشا کسی نہ کسی طور پر ظاہر ہو ہی جا رہی۔ اس معاملے پر اب میرٹھ کے بی جے پی کے امیدوار کا یہ بیان سامنے آیا، جس میں انہوں نے آئین کی تبدیلی سے متعلق پوچھے جانے پر تبدیلی کو مستحسن قرار دیا ہے، مگر اب بی جے پی کے اس امیدوار کے بیان کی ایس پی کے سربراہ اکھلیش یادو نے جم کر خبر لی ہے۔ انہوں نے ارون گوئل کو امیدوار بنائے جانے کو بی جے پی کی بڑی بھول قرار دیا۔ ایس پی لیڈر اکھلیش یادو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا، جو لوگ آئین میں ترقی پذیر تبدیلی اور بنیادی بدلاؤ کے درمیان کے فرق کو نہیں سمجھتے ہیں، انہیں ٹکٹ دے کر بی جے پی نے بھاری بھول کی ہے، مگر پھر بھی اس سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ عوام نے ہر بی جے پی امیدوار کو ہرانے کا فیصلہ پہلے ہی کر لیا۔ اکھلیش یادو نے مزید لکھا، دراصل آئین کو تبدیل کر کے بی جے پی غریبوں، محروموں، استحصال زدہ لوگوں، کسانوں، نوجوانوں اور خواتین کے حقوق اور تحفظات کو تباہ کر کے اور سرمایہ داروں کے حق میں پالیسیاں اور منصوبے بنا کر سارا منافع اپنے خیمے کے کچھ چنندہ کھرب پتیوں کو دینا چاہتی ہے، جو اپنے بے پناہ منافع کا ایک حصہ انتخابی چندے کے نام پر بی جے پی کو دیتے ہیں۔ صحیح معنوں میں یہ عوام سے وصولی کا طریقہ ہے، کیونکہ کوئی بھی سرمایہ دار اپنی جیب سے نہیں دیتا، وہ عوام سے ہی جمع کر کے پارٹی اور بی جے پی کی ذاتی تجوریاں بھرتا ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے عمرہ کے لیے جاری کیے جانے والے ویزے کی مدت 3 ماہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ عمرہ ویزا اب 3 ماہ کے لیے جاری کیا جا رہا اور اس کی 3 ماہ کی میعاد ویزے کے اجرا سے شروع ہو جائے گی۔ وزارت نے اپنے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ پر صارفین کے استفسار پر کہ عمرہ ویزے کی میعاد کب سے شروع ہوتی ہے، اس پر وضاحت کی ہے۔ اس استفسار کے جواب میں وزارت حج و عمرہ نے کہا، عمرہ ویزے کی میعاد اس کے اجرا کی تاریخ سے 3 ماہ ہے، بشرطیکہ اس کی میعاد ہجری سال کی 15 ذی القعدہ کے بعد ختم نہ ہو۔ سعودی حکام نے ہر سال حج سیزن اور مکہ اور مدینہ میں زائرین کی آمد کے پیش نظر بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کے ویزوں کی میعاد ختم ہونے کی آخری تاریخ 15 ذی القعدہ کی منظوری دی ہے۔ واضح ہے کہ پہلے عمرہ سیزن 29 ذی القعدہ کو ختم ہوتا تھا۔
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।